میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے مقصد کوئی دنیاوی مقاصد ہو، کوئی اپنا اقتدار ہو، اپنے مفادات ہوں۔ آپ کا یہ سفر اول سے آخر تک یہ جہاد اسلامی تھا، غلبہ اسلام کی لگن میں تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے ایک مشن کو نبھانے کے لیے تھا، اور پھر آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ یہ سارے مراحل پورے کیے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے جی تو محترم سامعین، آپ نے ڈاکٹر جلالی صاحب سے، یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے امام جلالی صاحب سے آپ نے سنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا جانا تھا وہ جہاد اسلامی کے لیے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے طور پر تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہاد تو فرض ہو چکا تھا، لیکن یہ کیسا جہاد تھا کہ جو کہ کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے اس جہاد کو کرنے سے آپ نے آپ کو باز رکھا، اور اس کا ذکر فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے۔ امام جلالی صاحب سے ہم اس مسئلے پر اس سوال کا جواب لیں گے۔ آئیے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جلد 14 صفحہ 541 پر فرماتے ہیں کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی، امام نے خبیث کوفیوں کے وعدے پر قصد فرمایا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جہاد اسلامیہ تھا، ڈاکٹر جلالی صاحب کہہ رہے ہیں، امام جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جہاد اسلامیہ تھا اور حضور کا فرمان تھا، جبکہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو پہلی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یہ تو خبیث کوفیوں کے وعدے پر قصد فرمایا تھا، جہاد اسلامی نہیں تھا، یہ خبیث کوفیوں کے وعدے پر قصد فرمایا تھا۔ جب ان غداروں نے بدعہدی کی، قصد رجوع فرمایا یعنی کہ واپس جانے کا اظہار فرمایا کہ، اور جب سے شروع جنگ تک اسے بار بار احباب و اعداء سب پر اظہار فرمایا، ٹھیک ہے۔ پہلی شق کے اندر آگے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے، اب بے فکر رہیں۔ امام جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین جو تھے وہ جہاد اسلامیہ کے لیے نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلے تھے، اور آخر تک یہی ان کا جو تھا ذہن شریف تھا۔ اب دیکھیے ذرا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اول بار 1000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاحم ہوئے، امام نے خطبہ فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا بلایا آیا ہوں، جہاد اسلامیہ فرض نہیں بلکہ میں تو تمہارا بلایا آیا ہوں، تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے، ہم بے امام ہیں، میں آیا، اب تم اگر عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں، اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرے تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس وہاں جاتا ہوں، تو وہ خاموش رہے۔ اب بتائیے کہ امام جلالی صاحب آپ ارشاد فرمائیں، آپ بہت بڑے امام ہیں اس صدی کے، ارشاد فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو واضح دو ٹوک فرما دیا ہے کہ یہ تو کوفیوں کے بلانے پر آئے تھے، اور پھر آ کر امام حسین نے رجوع بھی فرما لیا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کون سا جہاد ہے جو لڑے بغیر واپس جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ یار امام جلالی تیری مہربانی والی بات ہے، کچھ تو خیال کیا کر یار۔ اچھا خیر، آگے کہہ رہے ہیں جی، پھر بعد نماز عصر امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا کہ ان انتم کرہتمون، اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو، میرا آنا تمہارے پاس اگر تمہیں ناپسند ہے تو میں واپس جاتا ہوں۔ حر نے کہا، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں۔ اچھا جی، نمبر جیم، امام نے اس پر بھی ہمراہیوں کو معاودت کا حکم دیا، وہ بقصد واپسی سوار ہوئے، حر نے واپس نہ ہونے دیا۔ یعنی کہ بار بار جو ہے حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، مجھے نہیں جانے دیتے تو تم ہی لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ امام حسین بار بار فرما رہے تھے، ہم مرائیوں کو معاودت کا حکم دیا، بار بار انہوں نے کیا کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین بار بار اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے، اگر مجھے یہ نہیں جانے دے رہے تو ان کو تو جانے دو، تم لوگ تو چلے جاؤ جو میرے ساتھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بقصد واپسی سوار ہوئے، حر نے واپس نہ ہونے دیے، یعنی کہ اگر جو لوگ واپس جانا بھی چاہتے تو حر نے ان کو واپس نہیں جانے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارے تھوڑے سے لوگ تھے، تو وہ ایک کافی بڑا لشکر تھا جو حر کے ساتھ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ امام جلالی صاحب کے دوبارہ الفاظ آپ کو سناتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرمائیں کہ امام جلالی صاحب غلط بیان فرما رہے ہیں۔ ذرا امام جلالی صاحب کے دوبارہ الفاظ جو ہے ارشاد سن لیں آپ۔ یہ ہے کہ یزید پلید جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کربلا جانا، اس میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے مقصد کوئی دنیاوی مقاصد ہو، کوئی اپنا اقتدار ہو، کوئی اپنے مفادات ہوں۔ آپ کا یہ سفر اول سے آخر تک
یہ جہاد اسلامی تھا، غلبہ اسلام کی لگن میں تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے ایک مشن کو نبھانے کے لیے تھا۔ اب وہ مشن امام حسین نبھا نہیں رہے بلکہ واپسی کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو۔ امام جلالی صاحب 16 اکتوبر 2019 کا یہ آپ کا بیان ہے جو آپ سیمینار کر رہے تھے، وہ آپ نے لگتا ہے کی نہیں ہے، اور 16 اکتوبر 2019 کا آپ نے بیان اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ چلو کوئی نہیں امام جلالی صاحب، آپ کا جو ہے وہ بعض اوقات امامت کرواتے ہوئے بندے سے سہو بھی ہو جاتا ہے، غلطی لگ جاتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بس ہم نے آپ کا تھوڑا سا دھیان اس طرف کروانا تھا کہ امام جلالی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جہاد اسلامیہ کے لیے امام حسین گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دے رکھا تھا، یہ سب کچھ دیکھیے فتاوی رضویہ تو اس کو نہیں مانتا۔ فتاوی رضویہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو وہ جہاد اسلامیہ تھا، جس طرح یہ پیچھے دیکھ لیے نا، پیچھے دیکھ لیں، ایسا نہ ہونا کہ بعد میں آپ کہیں کہ بھائی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں، اور واقعہ کربلا سے لیڈران کا استناد اغوائے مسلمین ہے۔ یہاں کے یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ فتویٰ دے رہے ہیں، ایک رسالہ آپ نے لکھا تھا، یہ رسالے کا نام ہے سنانی جہاد کے احکام و اقسام کا ذکر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں، اور واقعہ کربلا سے لیڈران کا استناد و اغواء مسلمین ہے۔ بہکانے والے یہاں واقعہ کربلا پیش کرتے ہیں، یہ ان کا محض اغوا ہے۔ اولاً اس لڑائی میں ہرگز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی، یعنی کہ یہ ایک لڑائی ہے، اس کو امت مسلمہ میں مسلمانوں کی باہم لڑائی کہہ سکتے ہیں، جہاد نہیں اس کو کہہ سکتے، نہ ہی اعلیٰ حضرت اس کو جہاد مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں، اور واقعہ کربلا سے لیڈران کا استناد اغواء مسلمین ہے۔ اب امام جلالی صاحب جنہوں نے 2019 کو 16 اکتوبر 2019 کو یہ بیان جاری فرمایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام جلالی صاحب سے خطا ہوئی ہے، تو امام جلالی صاحب کو چاہیے کہ جو ہے وہ سجدہ سہو فرما لیں اور اسے رجوع فرمائیں، کیونکہ فتاوی رضویہ میں کچھ اور آیا ہوا ہے۔ اور باقی رہی اس کے علاوہ کی بات کہ کن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس جہاد سے حضرت امام حسین کو روکنے کی بات کی، تو وہ ہم یہاں پر آپ کو نام گنوا دیتے ہیں، وقت کم ہے، اس کے لیے میری باقاعدہ ایک پوری جو قسط ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، آپ اس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ صفت و مخرج الحسین الی العراق، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے صفحات شروع ہوں گے تو باتیں نکلتی یہاں تک آئیں گی کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وَلَمَّا اسْتَشْعَرَ النَّاسُ خُرُوجَهُ اشْفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَحَذَّرُوهُ مِنْهُ، کہتے ہیں جس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف جا رہے ہیں، تو ان سب لوگوں نے امام حسین کو ڈرایا، دمکایا، وَذَكَرُوا مَا جُرَى لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مَعَهُمْ، اور ان سب نے یہ کہا تھا کہ حسین یاد کریں آپ کے باپ اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ان کوفیوں نے سلوک کیا، عراقیوں نے، آپ اس طرف نہ جائیں۔ اگر میں یہاں پر امام جلالی صاحب کے سامنے روایتیں رکھوں جس میں کبار صحابہ جہاد اسلامیہ کرنے سے روک رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ امام جلالی صاحب اس کا ضرور جواب دیں گے۔ سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور حسین کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں حسین کے سر کے بالوں کو پکڑ لیتا زور سے اور انہیں نہ جانے دیتا، لیکن حسین نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میرا جانا اس جگہ پر جا کر شہید ہونا مجھے اچھا ہے کہ میں مکے میں شہید ہو جاؤں۔ ابو مخنہ بھی جس کی کربلا مشہور ہے، وہ بھی آگے یہی روایت اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ روایت لے کر آتا ہے۔ اسی طرح یہ روایت چلتی حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی آتی ہے۔ میرے سامعین محترم، اتنی روایتیں ہیں یہاں پر کہ اگر میں یہ روایتیں گنوانا شروع کر دوں تو یہ روایتیں نہیں ختم ہوں گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی موٹا عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس کی، پھر دوسری ابو مخنف کی روایت سے بھی عبداللہ بن عباس سے آ رہی ہے۔ متن ان کے میں نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ وقت کم ہے، موٹا عرض کیے جاتا ہوں کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس نے جب لوگوں سے سنا کہ حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت حسین کے پاس آئے اور عرض فرمایا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج کل میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بتائیے کہ مجھے جن لوگوں کی طرف آپ جا رہے ہیں کیا انہوں نے امیر کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا، یعنی کہ وہ سارا علاقہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے، تب آپ کو بلا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر آپ کا جانا نہیں بنتا، لہٰذا میں آپ پر راضی نہیں ہوں کہ آپ ادھر جائیں۔ اچھا، آگے پھر تیسری روایت آ رہی ہے
حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی ایک لمبی روایت ہے، اس کو بھی چھوڑیے، ذرا میں چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھ دیتا ہوں، وقت ذرا کم ہے۔ آگے جو روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مسافت پر مکے سے جا کر ملا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو میرے پاس بوڑیوں کی شکل میں خط ہیں اور یہ بیتیں ہیں، اتنی زیادہ بیتیں ادھر سے آ چکی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ نہ جائیں، فابا فقال ابن عمر، تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے انکار کر دیا۔ میں نے پھر بھی حدیث سنائی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں اختیار عطا فرمایا تھا، تو اللہ کے نبی نے دنیا کو نہیں آخرت کو اختیار فرمایا، لہٰذا اب آپ کو دنیا نہیں مل سکتی، یعنی کہ یہ دنیا کی جو حکومت ہے یہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد جب امام حسین نہیں مانے، حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں گلے لگایا، روئے اور کہا کہ میں قتل ہونے سے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر روایت آ رہی ہے، یہ بھی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ فرماتے اگر حسین جلدی نہ کرتے، اپنی تقدیر میں جلدی نہ کرتے تو میں حسین پر غالب آ جاتا، تو میں انہیں کبھی ادھر نہ جانے دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ امر خلافت ہاشمیوں سے شروع ہوا ہے اور ہاشمیوں پر ختم ہوگا۔ جس وقت آخری جس وقت خلیفہ ہاشمی ہوگا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ اچھا، یہ روایتیں چلتی چلتی اور بھی آگے ہیں بھائی، بہت زیادہ روایت اللہ تعالیٰ سے روایت آ رہی، فرماتے ہیں کہ حسین نکلنے پر یعنی کہ خروج کرنے پر مجھ پر غالب آ گئے۔ میں نے حسین کو عرض کیا اتق اللہ فی نفسک، اپنے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو اور اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، ولا تخرج علی امامک، اور آپ امامت کے حوالے سے نہ نکلو، یعنی کہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں شامل ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ بھی جہاد اسلامیہ سے روک رہے ہیں۔ امام جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جہاد اسلامیہ کر رہے تھے جبکہ یہ جہاد اسلامیہ سے روک رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت آ رہی ہے واقد لیثی سے، وہ فرماتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا اور میں نے انہیں روکا جبکہ وہ میرے اوپر غالب آ گئے، اور یہ بات ہے ملل نامی مقام کی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ادھر نہ جائیں، لیکن آپ کا ادھر جانا بنتا بھی نہیں ہے، فإنہ یخرج فی غیر وجہ خروج، آپ کا وہاں پر جانا کوئی وجہ خروج نہیں بنتی، لیکن حضرت حسین جو ہیں ادھر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل میں ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ انما خرج یقتل نفسہ، کہ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر جانا صرف اور صرف اپنے آپ کو قتل میں ڈالنا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لا ارجعو، کہ میں رجوع، انہوں نے فرمایا کہ میں رجوع نہیں کروں گا۔ اگلی روایت آ رہی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، کلمت حسین فقلت اتق اللہ، میں نے کہا حسین اللہ سے ڈرو، ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، آپ لوگوں کی گردنوں کو آپس میں نہ مارو، واللہ ما حمدتم ما صنعتم، اللہ کی قسم جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں کوئی بلائی والی بات نہیں، فعاصونی، تو انہوں نے میرا انکار کر دیا۔ اگلی روایت آ رہی ہے سعید بن مسیب سے، وہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خروج نہ کرتے تو لکان خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اگلی روایت آ رہی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ عراقیوں کے پہچانتے اور ان کی طرف نہ جاتے، لیکن ابن زبیر نے ان کو ادھر جانے پر ابھارا تھا۔ اگلی روایت آ رہی ہے مسور بن مخرمہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے عرض کیا کہ آپ عراقیوں کے خطوط سے اپنے آپ کو دھوکہ، جو عراقی جو آپ کو خطوط ڈال کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ اس سے بچیے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ ان لوگوں سے ملیے جو لوگ آپ کی مدد کریں گے، تو یہ عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے حضرت امام حسین ادھر گئے تھے۔ یہ ایک مسور بن مخرمہ کی بات آ رہی ہے۔ اگلی روایت جو آ رہی ہے وہ امرہ بنت عبد الرحمن سے آ رہی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا ہوا تأمر بالطاعة ولزوم الجماعة، انہوں نے کہا کہ آپ اطاعت کو لازم کریں اور جماعت کو لازم پکڑیں اور آپ اپنی قتل گاہ کی طرف نہ جائیں۔ ان لم يفعل انما يساق الى مصرعه وتقول اشهد لسمعت عائشہ تقول رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی انہوں نے یعنی کہ امرہ بنت عبد الرحمن نے ایک حدیث بھی لکھی اور ان کو خط لکھا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر آپ باز نہیں آتے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے حضرت عماشہ صدیقہ سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین کو ارض بابل میں قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد والی روایت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چاچا زاد بھائی یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور ما صنع، آپ کو نہیں پتہ کہ اہل العراق بھی ابی کا واقعی کا اہل عراقیوں نے آپ کے باپ آپ کے بھائی سے کیا سلوک کیا تھا، اور اب آپ بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہم عبید الدنیا، وہ دنیا کے بندے ہیں، وہ آپ کو قتل کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ من وعدہ کہ ینصرک، جو لوگ ینصرک، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے ساز و سامان بنا دیں گے، آپ کو ہر قسم کی آپ کی مدد کو تیار ہیں، یاد رکھیے گا وہی لوگ آپ کو رسوا کریں گے، وہی آپ لوگوں کو ذلیل کریں گے۔ اے امام حسین آپ
آپ اس طرف نہ جائیں۔ فرماتے ہیں فَأُذَكِّرَكَ اللَّهُ فِي نَفْسِكَ، میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوف کریں اور نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی کہ امام حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا دے۔ اچھا چچا بھائی ٹھیک ہے، ہونا وہی ہے جو مقدروں میں موجود ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ابو عبداللہ کو کرتا ہوں، یعنی امام حسین کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اسی طرح آگے بھی روایتیں آ رہی ہیں، جیسے عبداللہ بن جعفر ہیں، انہوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے حضرت امام حسین کو کوفہ جانے سے ڈرایا، دمکایا اور اللہ کی قسم دی کہ آپ ان کی طرف نہ جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کی طرف خط لکھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے حکم ملا ہے اور میں وہی کروں گا جو مجھے حکم ملا ہے۔ اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کیسا حکم تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے چل کر عمر بن سعید بن عاص جو نائب حرمین تھے، انہوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رشد کا، ہدایت کا الہام فرمائے اور آپ جو ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اسے باز آ جائیں اور آپ عراق کی طرف نہ جائیں اور امت میں تفرقہ نہ ڈالیں۔ لیکن امام حسین فرمائے کہ یہ امت میں تفرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جو عمل صالح ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی امان ہے۔ اور یعنی کہ اس طرح آپ نے آگے سے ان کو نائب حرمین کو جواب لکھا۔ اگلی روایت بھی آ رہی ہے جو کہ یزید بن معاویہ نے ابن عباس کی طرف خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ حضرت امام حسین کو خروج کرنے سے روکیں، اور عبداللہ بن عباس نے روکا۔ یہ سارے کے سارے جہاد اسلامیہ سے ہی روک رہے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس نے پھر یزید کو خط لکھا تھا کہ جی میں ان کو روکوں گا اور کوئی ایسا مسئلہ وقوع پذیر نہیں ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ خطوط جو ہے وہ جس وقت حضرت امام حسن نے صلح کر لی تھی تو خطوط جو ہیں وہ حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف آنے شروع ہو گئے، لیکن انہوں نے ان پر کان نہیں دھرا۔ پھر حسین کی طرف خطوط آئے تو انہوں نے اس پر جو ہے توجہ کی، جس کی وجہ سے پھر وہ اس طرف یعنی کہ کوفہ کی طرف گئے۔ لیکن محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال بیٹوں کو قابو میں رکھ لیا اور کہا کہ حسین کے ساتھ ہم ان کو نہیں بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری روایتیں ہیں، وہ تو جہاد اسلامیہ سے اپنے بچوں کو بھی پیچھے رکھ رہے ہیں سارے کے سارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر اور بہت زیادہ روایتیں، یہ ساری روایتیں اسی حوالے سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ساری روایتیں یہاں پر پڑھنا اور ان کے متنوں کو پڑھنا ممکن نہیں تھا، صرف آخر میں اتنی عرض یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرما لیا تھا، جس طرح کہ فتاوی رضویہ میں بھی ہے۔ رجوع کس طرح فرمایا تھا؟ جو صحابہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ خروج نہ فرمائے تو آپ نے خروج فرمانے سے رجوع فرما لیا تھا وہاں پر پہنچنے کے بعد، لیکن آپ کو اس کے باوجود شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب صرف امام جلالی پر ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ آپ تو اس کو جہاد اسلامیہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، درجنوں کی بار صحابہ روک رہے ہیں، سارے ہی روک رہے ہیں، حضرت امام حسین کو اہل بیت بھی روک رہی ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت جعفر طیار کے بیٹے روک رہے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ روک رہے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت حسین کے ساتھ نہیں جانے دیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، تم اس کو جہاد اسلامیہ کہہ رہے ہو تو پھر باقی پر کیا حکم لگے گا؟ امام جلالی صاحب آپ سے سہو ہوا ہے، ذرا ارشاد فرمائیں کہ اب باقیوں پر کیا حکم عائد ہوگا جنہوں نے جہاد اسلامیہ سے روکنا چاہا ہے۔ عزیمت اور رخصت کی یہاں پر تقسیمات قابل قبول ہرگز نہیں ہے، کیونکہ عزیمت اور رخصت جو ہے وہ جہاد اسلامیہ میں ایسی نہیں ہوتی کہ جہاد اسلامیہ فرض ہوا تھا اور باقی سارے روک رہے تھے۔ کم از کم ان کو تو علم ہونا چاہیے تھا، سی روکن والے نے کیوں آندے کہ چلو جی امام حسین عزیمت جا رہے ہیں تو عزیمت روکنا تو بندہ نہیں ہے۔ تو امام جلالی صاحب عزیمت اور رخصت کی یہاں پر امید ہے کہ قید لگانا بند کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔